ناس بشیر و نذیرہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سالانہ سے روزہ اہل حدیث کانفرنس جو اپنے آخری رات اور آخری نشست اور اختتام کی طرف رواں ہے، میں سب سے پہلے اللہ اکرم الحاکمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اور جس کے فضل سے اللہ نے یہ کانفرنس کامیاب کی ہے، اور پھر آپ احباب کا کہ جس نے جس انداز میں بھی اس کی کامیابی میں حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کا حصہ ڈالنا قبول و منظور فرمائے، اور جن نے جس انداز میں بھی اس کی کامیابی کے لیے کوشش کی ہے، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، آپ نے قائد محترم سالار جمعیت کا عظیم خطاب سماعت فرمایا ہے، چونکہ علماء کرام ابھی تک کافی تعداد میں موجود ہے۔ مولانا امین حیدری صاحب احباب نے سنا ہے کہ ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے آپ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ کچھ قوتیں ملک پاکستان سے اس قانون کو ختم کروانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے بعض لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آتے ہی آسیہ ملونہ کو چھوڑا گیا، اور پھر اس حکومت کے آتے ہوئے فوراً قادیانی وہ بڑے دلیر ہو گئے۔ حالانکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی رحمت کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، رحمت العالم اس دنیا میں تشریف لائے۔ باقی انبیاء پر اللہ نے صرف نبوت کا تاج سجایا۔ آمینہ کے لال کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا۔ رحمت العالم دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید کی 20 آیات ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ رحمت العالم کے فرامین بے شمار ہے جو ختم نبوت کے دلائل ہیں۔ میرے نبی نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، اذا حالکہ کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ لوگوں جب کسریٰ ایران مر جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر قیامت تک کے لیے کسریٰ ایران نہیں آئے گا۔ وَإِذَا حَالَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، جب قیصر مر جائے گا، قیصر روم، تو اس کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ اور آگے رحمت العالم نے فرمایا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتُنْفِقُنَّ كَنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ صحابہ تم ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کرو گے۔ امام الانبیاء کی زندگی کے اندر بھی ختم نبوت کے ڈاکومنٹ پڑے۔ سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، پھر اسی طرح یمن کے اندر اسود عنسی نے اعلان کر دیا، پھر میرے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے دو ایلچی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھیجا ہے کہ محمد کو گرفتار کر کے لاؤ، یا ان کو کہو کہ آدھی حکومت میری ہے، آدھی نبوت میری ہے، آدھی نبوت آپ کی ہے۔ میری نبی نے فرمایا اگر سفیروں کا خیال نہ رکھا جاتا، دنیا کے قانون میں سفیروں کی حفاظت کا قانون موجود نہ ہوتا، میں محمد الرسول اللہ تمہیں قتل کر دیتا۔ واپس چلے گئے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ میرے نبی نے خط لکھا، آپ نے جب خط لکھ کے صحابی کو دیا، وہ کون تھا؟ وہ حبیب بن زید انصاری صحابی، 20-22 سالہ نوجوان، میرے نبی کا خط لے کے فرام شادہ شادہ بلا خوف و خطر چلتا جا رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا، میرے نبی کا خط پڑھا۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف یہ خط ہے۔ مجھے کذاب کا ہے، جاؤ اس کو گرفتار کر لو اور اس کو جا کے بند کر دو، اور پھر کل میرے پاس لے آنا۔ 40,000 کا مجمع ہے۔ میرے نبی رحمت کا صحابی حبیب بن زید بلا خوف و خطر اور جناب دھڑلے کے ساتھ سینہ تان
کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، صحابی رسول کہتے ہیں نام نام، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد انی رسول اللہ، صحابی رسول کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں، میرے کان سنتے نہیں۔ مسلمان کہتا ہے اس کا ایک بازو کاٹ دو، جلاد نے بازو کاٹا، پھر کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور کہتا ہے اشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہا میرے کان نہیں سنتے، میں بہرا ہوں۔ کہا اس کے دوسرے بازو کاٹ دو، پھر ٹانگیں کاٹ لی گئی۔ صحابی رسول جامِ شہادت نوش کر گیا۔ میرے نبی احمد کے پاس خبر آئی صحابی رسول شہید ہو گیا ہے، نبی کے سفیر کو جھوٹے نبی نے شہید کر دیا ہے۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق کا دور آیا، مسلمہ قذاب بھی 40,000 کا لشکر لے کر مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کرتا ہے۔ دلائاستی بھی وہ اپنا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سجانہ بھی عورت بھی اپنا لشکر لے کر صحابہ کے خلاف میدان میں رکھتی ہے، مگر صدیق کی ذہانت نے، صدیق کی جرأت نے، صدیق کی سوچ نے، صدیق کی ایمانی غیرت نے، صدیق کی ایمانی طرف نے سب کا اختلاف کما کیا۔ صحابہ نے کہا صدیق ان کے ساتھ نہ لڑیے، کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا صدیق لڑے گا۔ پھر صدیق لڑا، وقت گزرتا رہا، لوگوں صحابہ نے ان کا کلا کما کر دیا۔ پھر حسین اور نبی جھوٹے آتے رہے، جو میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد کئی نبی آئیں گے جو اعلان نبوت کریں گے، مگر سارے جھوٹے ہوں گے۔ پھر وقت آیا کہ انگریز حکومت نے پاکستان کے اندر، اس کو ہندوستان کے اندر، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، مسلمہ قذاب پنجاب جناب اس غلام احمد قادیانیوں کو کھڑا کیا۔ قادیانی نے کہا میں نبی ہوں، اس کے خلاف مسلمانوں نے اعلان جہاد کیا، اس کے خلاف کفر کے فتوے لگائے گئے، پاکستان بن گیا۔ پھر اس کا پہلا وزیر خارجہ وہ قادیانی بنا، سرزف اللہ قادیانی، کہ جس نے پھر 1953 کی تحریک ختم نبوت کو پوری جرأت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ دبایا۔ حالانکہ یہ وہ تحریک ختم نبوت 1953 کی کہ جناب ایک مائی اپنے بچے اکیلے بیٹے کو جو یتیم بھی ہے ہار پہنا کے گلے میں اس کی برات لے کے جا رہی ہے، لاہور کے کسی روڈ پہ دیکھا کہ جناب بہت بڑی آوازیں آ رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ پوری پوچھتی ہے کہ کیوں یہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ادھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں نے تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے، مسلمان جناب ختم نبوت کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ مائی نے بچے کے گلے سے ہاروں کو چھینا، اس کو کہا بیٹا اتر جاؤ اس سواری سے، جاؤ محمد کی ختم نبوت تو قربان ہو جاؤ۔ پوری مائی کو ساتھیوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا مائی تیرا بیٹا بھی ایک ہے، مائی تیرا بچہ بھی ایک ہے، تو بوڑھی ہے، اس کو تو نہ بھیج۔ کہتی ہے کہ اپا میری بہو بننی تھی لاہور کی ایک لڑکی، اب بنے گی جنت کی ایک حور۔ بچے کو کہا بیٹا جاؤ محمد کی ختم نبوت پہ کر جاؤ۔ پھر نوجوان آگے بڑھا، لوگوں ذرا غور کرنا نوجوانوں، محمد کی ختم نبوت کے لیے جس بچے نے اپنے برات کے لیے ہاتھ پہنے تھے اور آج اس کی شادی ہونے والی تھی، بچہ بھی یتیم ہے، مگر دوڑا مجمع کو چیختا ہوا ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، اور جہاں سامنے سے گولی آتی ہے وہ نوجوان تڑپ جاتا ہے، جہاں میں شہادت نوش کر جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جنت سے حضرت حبیب بن زید کی روح اس کے استقبال کے لیے آئی ہوگی۔ مائی کہتی ہے لوگوں آج تو پاکستان لاہور کے کسی مولوی نے میرے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا، مگر کل میرا نبی میرے بیٹے کی حور کے ساتھ نکاح پڑھائے گا۔ لوگوں پھر ایک اور معصوم بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ، ابھی بات بھی نہیں اتری، ہاتھ میں جناب والا اس نے کتابیں پکڑی ہوئی، سکول سے واپس آ رہے ہیں، آگے مجمع لگا ہوا، پوچھتا ہے لوگوں یہ مجمع کس کا؟ انہوں نے کہا بیٹا نبی کی ختم نبوت کا۔ کتابیں پھینکی اور پھر کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ بچہ چیر کے مجمع کو بندوقوں کے سامنے برتن کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، معصوم بچہ ہے، ابھی داڑھی اور مجھ سے بھی نہیں آئی، سامنے سے گولی آئی، بچہ تڑپ گیا، مگر ان بچوں کو بتا دیا کہ وقت آئے تو میری طرح محمد کی ختم نبوت پہ کر جانا۔ پھر اس کے بعد 1974 کی تحریک ختم نبوت کس طرح چلی؟ 22 مئی
1974 کو مسٹر کالج کے تقریباً ملتان کے 100 طلبہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جناب ایکسپریس میں روانہ ہوتے ہیں۔ جب ربوہ اسٹیشن پہ گاڑی رکتی ہے، قادیانی گنڈے، قادیانی بدماش لوگوں کو کہا کہ اپنا لٹریچر دیتے ہیں۔ نوجوان مسلمان اور بچوں کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ایمانی غیرت جوش میں آئی۔ وہ ڈبے سے بچے اترے، انہوں نے ربوہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد، غلام محمد قادیانی مردہ باد، یہ نعرے لگائے۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد 29 مئی کو یہی گاڑی پھر ان 100 بچوں کو لے کر واپس آتی ہے۔ جب ربوہ اسٹیشن پہ پہنچی، قادیانی گنڈے ہزاروں کی تعداد میں پل پڑے، معصوم بچوں کو کھینچ کے باہر نکالا گیا، اسٹیشن پہ مارا گیا، سگنل ڈاؤن رہا، گاڑی کو روانہ نہ ہونے دیا گیا۔ بچے چیختے رہے، بچوں کو مارا جاتا رہا، بچے تڑپتے رہے، لہو آلود ہو گئے بچے، اور ان کے صدر کو اتنا مارا، نوجوان بے ہوش ہو گیا، طالب علم، ان کو گاڑی میں ڈالا گیا۔ گاڑی روانہ ہوئی، فیصل آباد اسٹیشن پہ جب پہنچی، اس وقت یہ دالمن لائن ہوتا یا فیصل آباد بنا تھا۔ اب وہاں لوگوں کو پتہ چلا، لوگ ان سے چلے آئے، کوہرام مچ گیا۔ نوجوان بچوں کی، ان طالب علموں کی حالت کو دیکھ کر مائیں اور بہنیں چیخیں مارنے لگ گئی، نئی بوڑھے بیچارے بے ہوش ہو گئے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر جوانوں نے انتقام کے نعرے لگائے، کہا گاڑی واپس لے چلو اور جا کے ربے پہ حملہ کیا جائے۔ مگر بہت بڑے بڑے علماء وہ اسٹیشن پہ پہنچے، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم ہے اس نبی کی نبوت پہ، ختم نبوت پہ بہنے والے مقدس خون کی قسم ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ بڑے تحمل کے ساتھ علماء نے گاڑی کو روانہ کیا، پھر احتجاج شروع ہوا، پھر جناب والا بہت بڑی مجلس تحفظ ختم نبوت بنی، پھر ملک کے اندر جناب والا پھر ہڑتالیں شروع ہو گئی، پھر حالت یہاں تک آ گئی، جو ملک کے چپے چپے میں جناب احتجاج شروع ہو گیا، جلوس نکلنے شروع ہو گئے، لوگوں نے نبی کے لیے جانیں قربان کرنی شروع کر دی۔ کئی شہروں میں کئی نوجوانوں کو قادیانی گنڈوں نے گولیوں سے شہید کر دیا۔ حالات اس سطح پہ پہنچے کہ ملک کے کونے کونے میں بچہ بچہ اٹھا، انہوں نے نبی کی ختم نبوت پہ جانیں قربان کرنے کا عزم کیا۔ پھر وقت آیا، اجلاس اسمبلی کے شروع ہوئے، جناب 96 سیشن ہوئے اور 34 قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے۔ 3 ماہ کے اندر بھٹو کو کہا گیا، جناب ذوالفقار علی بھٹو تم ان کو کافر قرار دو، حتیٰ کہ سورج کشمیری جیسا عظیم سیاستدان، عظیم شاعر، عظیم خطیب وہ بھٹو کے قدموں میں ایک دن بیٹھ گیا، کہا بھٹو میں تیرے قدموں میں بیٹھ گیا ہوں، خدا کے لیے محمد کی ختم نبوت کی پاسداری کیجئے، خدا کے لیے قادیانیوں کو کافر قرار کیجئے، خدا کے لیے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کیجئے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیجئے۔ ویسے ہوتی رہی، علماء کرام ویسے کرتے رہے، قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ جناب بڑے بڑے علماء کرام جن میں شورش کشمیری، مولانا مفتی محمود، مولانا تاج محمود، علامہ ثانیہ ظہیر، مولانا محمد اسحاق چیمہ اور دیگر علماء کرام یہ اس مجلس ختم نبوت کی ایک کمیٹی میں شریک ہوئے۔ پھر وقت آیا 7 ستمبر 1974 کو ہنگامی اجلاس شروع ہوا، مگر اس سے ایک دن پہلے 6 ستمبر کا دن اس ملک پہ بڑا بھاری ہونے والا تھا۔ جگہ جگہ اسلحے کے انبار لگا دیے گئے، کئی شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا، ختم نبوت کے پروانے کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جناب کہیں فوج بلا لی گئی، بڑے حالات خراب ہوئے، پورے ملک میں عجیب سی کیفیت کہ کہاں کہاں گولی چل جائے، مگر محمد کی ختم نبوت کے پروانے وہ سینہ تان کے گولیوں کے سامنے آتے رہے۔ اور پھر ایک اس ملک پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامے نے خانے وال میں کھڑے ہو کر کہا کہ کل میں مار مار کے مولیوں کے پیٹ سے حلوہ نکال دوں گا۔ تجھے کیا دکھ ہے مولی حلوہ کھاتے ہیں، عوام کھلاتی ہے، تو نہیں کھلاتا تھا، مگر اس نے کہا کل حلوہ نکال دوں گا۔ مگر دوسرے دن 7 ستمبر کو ہنگامہ خیز قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور 4:35 پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ لوگوں اس دن یہ سانپ زخمی ہو گیا، اور یہ قدرتی حقیقت بات ہے کہ جو زخمی سانپ ہوتا ہے یہ جناب صحیح سالم سانپ سے زیادہ غصے میں ہوتا ہے، یہ
قادیانی زخمی صاحب 1974 سے زخمی ہے اور ملت اسلامیہ کو دسنے کے لیے بہت غصے کے اندر تیز ہو چکا ہے. اب ملک کو بھی بتانا ہوگا, ملت کو بھی بتانا ہوگا. یہ حکومت جس دن سے آئی ہے لوگوں انہوں نے قادیانی کی پشت پناہی شروع کی ہے. لوگوں ان میں کچھ گزرا ہے جو قادیانیوں کی مکمل پشت پناہی کر رہے ہیں, اور ان میں ایک فواد چودھری جو جب بولتا ہے ملا سے علاوہ اور بولتا نہیں, اس کو تو علاوہ اور کام بھی کوئی نہیں, نوکری پکی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے. مگر یاد رکھ اگر وہ نہیں گئے تو بھی نہیں رہے گا. تو یوں نار سے اپنی کرسی دے, ایک کرسی والے دی اور تو پہلے کرسیاں والے انہوں رب تختہ دار سوار کی دے اور خدا کا خوف کر, قادیانی کی پشت پناہی نہ کر. یہ نوجوان, یہ بوڑھے, یہ بچے, رب کعبہ کی قسم ہے جب نبی کی ختم نبوت کے لیے ان کو نکلنا پڑے گا, نہ بچے گھر میں بیٹھیں گے, نہ نوجوان گھر میں بیٹھیں گے, نہ بوڑھے گھر میں بیٹھیں گے. نکلو گے اٹھ کے کھڑے ہو کر نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے, محمد کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے. تم بھی نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم نکلیں گے. جوان کٹ جائیں گے, بچے کٹ جائیں گے, بوڑھے کٹ جائیں گے, مگر محمد کی ختم نبوت میں آج نہیں. نعرہ